وما من دابة في الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں مگر اللہ ہی اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابتدا میں یہاں سے محلے کے نوجوانوں کو رائے کے اجتماع میں لے چلتا تھا۔ مقصد تو تھا کہ یہ مسلک میں پختہ ہو، وہاں بھی حق کا اجتماع ہوتا ہے، خیر و برکت دیکھ لیں گے، لوگ خوش ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ یہاں کا ایک تیس مارخان ہے، وہ مجھے کہتا تھا کہ میرے دوست وہاں لاہور میں وہ گاڑیاں لے آئے، لاہور چلے جائیں گے اور وہاں ان کی دعوت بھی کر لیں گے اور سیر بھی کرا دیں گے۔ غالباً 24 کے قریب لڑکے تھے۔ میں نے کہا یہ تو کافی لڑکے ہیں، تو چل رہے ہیں 10 گاڑی آ جائے گی کیا فرق پڑے گا، کوئی گاڑیوں کی کمی ہے۔ جب ہم اجتماع میں فارغ ہو گئے، دعا ہو گئی، اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا ہماری گاڑی میں صرف آپ کی جگہ ہے، بس۔ ایسے ایسے غیرتی لوگ بھی ماؤں سے پیدا ہوئے، اور تو ٹھیک ہے کہ قرآن کے لیے مذمت کی۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے جائے، میں تو پوری جماعت کو لایا، میں کیوں لاؤں؟ آپ نے تو مجھے کہا کہ گاڑی ہے، جب تک کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، اور مخالفہ۔ میں نے ان سے کہا وہاں دستور یہ ہے کہ جب اجتماع ختم ہو جائے تو آدمی اجتماع گاہ سے نکل آئے، باہر کہیں زور پڑتا ہے۔ ہم نے ذرا کافی آگے آ کے زور پڑی، اور اس زمانے میں مزمل بھائی زیادہ ساتھ ہوتا ہے۔ مزمل بھائی میرے قریب ہوئے، مجھے کہا میں آگے جاؤں کہیں سے بس وصلے، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا بس اللہ بھیجے گا، دیر نہ ہو جائے۔ میں نے کہا دیر ہو یا سویر ہو، لیکن دیکھو کہ خدا بس بیچتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے اس شخص کا نام لیا تو انہوں نے جاتے وقت کہا ہے، میں نے کہا وہ تو چلا بھی کیا، اس کا کام تو ختم ہو چکا ہے۔ سہارا بننا ہو تو عمر بھر کا بنے، 4 دن کا سہارا سہارا نہیں۔ تھوڑے سے آگے عمر آئے، ہمارے کوئٹے کے ایک مخلص دوست حاجی عبید اللہ صاحب ملے۔ السلام علیکم، وعلیکم بخیر، علیکم سے موش ہوگا بے بیمات شگر دو مانے چلا بھی دیا بھی تھے ایسے چل کہنے میں بس میں اگشت میں چکا پکے سرا دوستان لاہور کا بولو اور ایک مخلص دوست ہے عبید اللہ خدا سے خوش ہے، کہنے لگے میں نے نئی بس خریدی ہے اور بالکل ابھی نکال کے لائے ہوں، آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے آپ جماعت لے کے آئے، ان کو لے کر کے لاہور چلیں گے، جب تک آپ وہاں رہیں گے جہاں قیام ہوگا وہاں بس کھڑی رہے گی۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں کوئی زندہ سر زمین میں الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ ہی کے ہاں ہے اس کا رزق و روزی، یعنی اللہ ہی اس کی ضروریات پوری فرماتے ہیں۔ اگر روٹی ملے اور سالن نہ ہو تو یہ رزق نہ ہوا، اور اگر سالن ہو روٹی نہ ہو دونوں ہو تب انسانی گزارا ہوتا ہے۔ اگر آدمی کو کھانا مل جائے پینا نہ ہو، پینا کھانا دونوں ہو جائے لیکن ہضم نہ ہو، تو اللہ جسم میں ایسی توانائی بھی پیدا کرتا ہے، دوا اور غذا، آب و ہوا، نشو و نما، یہ سب رزق کی تعریف میں داخل ہے۔ وہ جو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دسترخوان پر روٹی آ جائے تو سالن کا انتظار نہ کرے، اور افغانیوں کو دیکھا گیا ہوگا کہ جب جیسے روٹی آئے وہ توڑ کے کھانا شروع کرتے یا میری ایڈی ہوتی ہے نظر آ گئی آ جائے، یہ قومی عادت ہے، قومی خصلت ہے، لیکن فتاوی مہم میں لکھا ہوا ہے کہ روٹی کے آمد پر سالن کا انتظار ضروری نہیں ہے، کسی کو تقاضا ہو تو روٹی کھا سکتا ہے۔ قدیم زمانے میں رزق ایک چیز کا نام تو صرف روٹی ہوتی اور اس کے ساتھ نمک یا سرکہ یا کھجور یا پانی ہوتا تھا، بس بقیہ ٹرف اور